نحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ بھی اسپیشل، چونکہ انسانی جسم کے حوالے سے ساری باتیں ہیں تو لوگ علامات میں الجھے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ڈائریکشن دیں تاکہ لوگوں کی ابہام ختم ہوں اور ان کی پریشانیوں میں کمی واقع ہونی شروع ہو، نہ کہ ان کی پریشانی مزید بڑھنا شروع ہو جائے۔ ویڈیو کا تسلسل لے کے چلنے سے پہلے میں چاہوں گا جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں اس کو ایچ پیلوری کہا جاتا ہے، جس کو طبی زبان میں طبی پوائنٹ آف ویو سے پیپٹیکل السر، معدے کا سرطان بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بالکل عجیب ہو جاتی ہے، معدے کے حوالے سے، جسم کی تھکن کے حوالے سے، منہ کے ٹیسٹ کے حوالے سے۔ ایچ پیلوری یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کے مسکولر ٹیشوز کی سوزش ہے اور اس کے پیدا ہونے کی وجہ ہوتی ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ اس کنڈیشن کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جسم میں حرارت کے کم ہونے کی وجہ سے یہ کنڈیشن سامنے آتی ہے۔ اگر آپ اپنے جسم میں حرارت کو بہتر رکھتے ہیں تو پھر کبھی بھی آپ کو ایچ پیلوری جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب ایچ پیلوری کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ ہمارے سامنے اسی پوزیشن میں واضح ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسا نہیں۔ اس کے ہونے سے پہلے، بہت پہلے، آپ کے جسم میں نظام انہضام ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کے جسم میں تھکن بڑھنا شروع ہوتی ہے، آپ کو گھبراہٹ، بے چینی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو سینے کی جلن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سر میں ڈینڈرف جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر جا کے ایچ پیلوری آتی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ کا لیور ایکٹیو نہ رہے، کیونکہ جب آپ کا لیور بلاک ہوتا ہے، لیور رکنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر گندے مواد وہ جسم سے نہیں نکل پاتے اور جسم کے اندر سوزش کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ایچ پیلوری والا پیشنٹ اگر اپنی جائزہ لے تو اس کی ہوا میں بھی اسمیل موجود ہوگی، اس کو گھبراہٹ، بے چینی کا سامنا بھی ہوگا۔ اگر اس کو ساتھ ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو ٹائیفائڈ اور یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یوں سمجھ لیں کہ دونوں شاخ ہیں ایک ہی پیڑ کی، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ایچ پیلوری ہے اس کا تعلق انسان کے سٹمک کے ساتھ ہوتا ہے، معدے کے ساتھ، اور معدے کے اندر اسپیشل مسکولر ٹیشو کے ساتھ، نہ کہ پورے معدے کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا اس کا اثر پڑتا ہے آنتوں کے اندر۔ آپ کے جو مسکولر ٹیشوز ہیں، مسکولر ٹیشوز کا دباؤ ایچ پیلوری کا باعث بنتا ہے، اور اسی طرح آنتوں کے اندر مسکولر ٹیشو کا دباؤ آپ کے ٹائیفائڈ کی بنیاد بنتا ہے۔ جب آپ اس کنڈیشن کو یہ سمجھ لیں گے، پھر یہ سمجھیں گے کہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے۔ اس کے پیدا ہونے کی وجہ وہ بنتی ہے کہ جو تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ عام روٹین میں، جو ہمارے خون کو مسلسل گاڑھا کرنے کا سبب بنتی ہیں اور مسلسل تھک کرتے کرتے وہ آپ کے جگر کی شریانوں کو بلاک کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جگر اللہ پاک نے ایک الگ آرگن بنایا ہے، یہ ہیڈ ہے اپنی جگہ پہ، اور جو ہمارا دل ہے یہ بھی ہیڈ ہے، لیکن یہ تمام چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہیڈ ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن منقطع ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اسی طرح دماغ کا سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، اس کا بھی بڑا گہرا ریلیشن ہے ان دونوں کے ساتھ۔ اسی طرح یہ تینوں کی جو اکائی ہے یہ ہمیں زندگی کی طرف لے کے آتی ہے اور ہم ایک بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کسی ایک آرگن کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے تو اس سے متعلق مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں تیزابیت ہوتی ہے اور منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، جسم کے اندر حرارت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جسم میں گرمی محسوس کرتے ہیں ہم۔ حقیقت میں وہ گرمی نہیں ہوتی، وہ تیزابیت ہے۔ تیزابیت ایسے جیسے ہم بنجر زمین کی مان لیں چیز کو، کہ اگر ہم بنجر زمین پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں گھٹن کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، بنسبت اس زمین کے کہ جہاں پہ فصل کاشت ہوتی ہے اور آکسیجن کا لیول ٹھیک ہے۔ لیکن جو بنجر زمین ہوگی وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوگی اور آکسیجن کم ہوگی، جو ہمارے دم کے گھٹنے کا سبب بنے گی۔ ایسی کنڈیشن میں ایسی چیزوں کا استعمال ترک کر دینا چاہیے جس کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، جو مختصر میں ایکسپلین کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ چاول کا استعمال، آلو کا استعمال، گوبھی کا استعمال، بینگن کا استعمال، چنے کی دال کا استعمال، ماش کی دال کا استعمال، اروی کا استعمال، شکنجبین کا استعمال، مالٹے کا استعمال، سیب کا استعمال، جامن کا استعمال، فالسے کا استعمال،
ان سب چیزوں کا استعمال ترک کر دیا جائے، دہی کا استعمال بھی ترک کر دیا جائے، ٹماٹر کا استعمال بھی ترک کر دیا جائے، یہاں تک کہ پیاز اور لہسن کا استعمال بھی بند کر دیا جائے، کیونکہ ایسی حالت میں انسان کے اسٹمک کے اندر جو مسکولر ٹیشو ہے اس میں سوزش موجود ہوتی ہے، اور وہ سوزش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کھانا کھاتا ہے وہ جلدی ہضم نہیں ہو پاتا، اور وہ پھر بوجھ بننے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں خمیر پڑتے پڑتے خمیر در خمیر، خمیر در خمیر، پھر آہستہ آہستہ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ زخم ہونے کے بعد پھر وہ کینسر کا روپ اختیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس کو ٹھیک کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ مشکل اس حوالے سے ہے کہ زبان کو اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہماری معاون ثابت ہو سکتی ہیں جو ہمیں اس کنڈیشن میں ہمیں ہیلپ فراہم کر سکیں؟ اس کنڈیشن میں کھجور کا استعمال ہمیں ہیلپ فراہم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ انجیر کا استعمال ہمیں ہیلپ فراہم کرے گا، دیسی مرغی کی یخنی، بکرے کی یخنی، آم ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، اور گرم پانی کا استعمال، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں ایسی کنڈیشن میں کہ جب ہمارے سوزش کی وجہ ہمارے خون کا گاڑھا پن ہو یا تیزابیت ہو، تو پھر ایسی چیزیں علاج کے درمیان میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اب ایسی کنڈیشن میں جو قہوہ استعمال کرنا چاہیے وہ اجوائن اور پودینے کا قہوہ استعمال کرنا چاہیے گڑ یا شکر کے ساتھ، یا اس میں کسی وقت 1 چمچ شہد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بنیادی طور پہ چونکہ حرارت کم ہو چکی ہوتی ہے اس لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال، ٹھنڈے پانی چاہے نہانے کے لیے ہو چاہے وہ پینے کے لیے ہو، تازے پانی کا بھی استعمال نہیں ہوگا، نہ وہ نہانے کی صورت میں نہ وہ پانی پینے کی صورت میں۔ لہٰذا گرمی کا استعمال، ایسی حالت میں گرم چیزوں کا استعمال اور حرارت کا استعمال بہت زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اور بہت سارے دوست شکایت کرتے ہیں کہ فلاں چیز ہم کھاتے ہیں تو ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں چیز کھائیں تو کچھ دوست ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے فلاں چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ جب اس کا نقصان دیکھا جاتا ہے تو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو فائدے ملنے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پاتے۔ ایچ پیلوری کنڈیشن میں اجوائن پودینے کا قہوہ استعمال کیا جا سکتا ہے، گرم پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کی ہیں ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ایسی حالت میں چونکہ جگر بلاک ہو جاتا ہے، جگر کا اللہ پاک نے فنکشن ایسا لگایا کہ یہ حرارت میں کام کرتا ہے، اگر حرارت کم ہو جائے گی باڈی سے تو یہ کام کرنا سلو کر دے گا، اور سلو کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ بند کر دے گا۔ لہٰذا جگر کو ایکٹیو کرنا ایسی کنڈیشن میں بہت ضروری ہے۔ اور بہت سارے دوست ہیں وہ بولتے ہیں کہ بس آپ ہمیں ادھر ہی بتا دیں، کچھ ٹوٹکا بتا دیں۔ خدا کے بندو، علاج کے اندر ساری چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے، خوراک کا حصہ 50% ہے۔ اگر ہم خوراک کو پوری طرح ایکٹیو نہیں کریں گے تب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم میڈیسن کا حصہ مس کر دیں گے جو کہ 25% بنتا ہے تو تب بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ کہ جو پہلے والا 25% ہے جو میڈیسن کے حصے میں آتا ہے، وہاں آپ کے اس آرگن کی ورکنگ ہے جو وہ بالکل کم کر بیٹھا ہے، اور اس کو بڑھانا ہے۔ تو بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ وقت کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا چاہیے کہ جو ہماری زندگی میں بہتری لا سکیں۔ اپنے دوست سے آپ کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔